السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزوں کے مسائل پہ ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ بھول چوک سے کھا پی لینا روزے کو توڑتا ہے نہ مکروہ کرتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ اب اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر غلطی سے کسی نے پانی پی لیا ہے یا کوئی چیز کھا لی ہے اور بعد میں اسے خیال آیا اوہ ہو میرا تو روزہ تھا، تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اللہ اسے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ مگر دیکھ لیں نیت اللہ جانتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہمیں بہت پیاس لگی ہم پانی پی لیں اور بعد میں ہم کہیں اوہ ہو میں نے غلطی سے پی لیا، کیونکہ انسان ایک دوسرے کو تو سیٹسفائی کر سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ہمارے دل کے حال کو جانتا ہے۔ تو اگر واقعی غلطی سے کسی نے کچھ کھا لیا ہے پی لیا ہے تو اسے پھر اپنا روزہ مکمل کرنا چاہیے، اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا کہ گن نہیں سکتا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں آپ مسواک کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ گرمی کی شدت سے روزے دار سر میں پانی بہا سکتا ہے، اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پہ پانی بہا رہے تھے۔ تو جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے روزے شدید گرمی میں ہیں، تو اگر کوئی سر پہ پانی ڈال لے نہا لے تو اسے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں مضی خارج ہو یا احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں، روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے مردوں کو زیادہ تر جو ہے مضی خارج ہوتی ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا مگر اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی مرد کو مضی خارج ہوئی ہے تو وہ پھر کیا کرے گا، وہ استنجا کرے گا، اس کے بعد وضو کرے گا اگر اس نے نماز پڑھنی ہے یا قرآن پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح اگر احتلام ہو جائے، احتلام عورتوں کو بھی ہوتا ہے مردوں کو بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر مردوں کو ہوتا ہے۔ کوئی فرض کرے سحری کھا کے سو گیا ہے اور صبح اٹھا ہے تو اس نے دیکھا کہ اسے احتلام ہو گیا ہے تو اسے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، پھر وہ غسل کرے گا، اور کیونکہ احتلام کے لیے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ مگر میں نے آپ کو بتایا تھا روزے کی حالت میں غسل جب کرنا ہے تو نہ ناک میں پانی چڑھانا ہے نہ گلے میں لگانا ہے، اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نارمل کلی کرنی ہے، نارمل ناک میں پانی چڑھانا ہے تو اس سے غسل ہو جائے گا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا نہ ہی مکروہ ہوتا ہے، لیکن غسل کرنا واجب ہے اگر کسی کو احتلام ہو گیا ہے۔ سر میں تیل لگانے، کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، تھوک نگلنا اور مکھی کے حلق میں چلے جانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ روزے دار گرمی کی شدت میں کپڑا پانی میں تر کر کے بدن پہ رکھ سکتا ہے، اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو تو اسے تیل کنگھی کر لینا چاہیے۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روزے دار کے لیے ناک میں دوا ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں، بشرطیہ حلق تک نہ پہنچے، نیز روزے دار سرما لگا سکتا ہے۔ لیکن اگر ناک میں دوائی ڈالنے، اور ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر تو ناک میں دوائی ڈالنے سے یا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ جو ہے دوائی کا اثر حلق تک جائے گا پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس لیے جو ہے ناک میں یا کان میں یا آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے پہلے یہ اچھی طرح آپ لوگوں کو شیور کنفرم ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اگر ناک میں ڈالیں، آنکھوں میں ڈالیں یا کان میں ڈالیں تو اس کا اثر جو ہے حلق تک جاتا ہے، اس سے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ سرما لگایا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، روزے دار ہنڈیا یا کسی دوسری چیز کا ذائقہ چکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ تو اب اس میں یہ ہے خواتین کو بھی اکثر نمک وغیرہ چیک کرنا ہوتا ہے، تو وہ پھر آپ اگر چیک کر لیا ہے تو اچھی طرح پھر آپ تھوک دیں اس کو کہ اس کا ٹیسٹ آپ کے اندر نہ جائے، تو ضرورت کے تحت اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ نے کہا، روزے دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر مکھی روزے دار کے حلق میں چلی جائے تو کوئی حرج نہیں۔
اگر کسی پہ غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو سحری کھا کر غسل کر سکتا ہے، البتہ کھانے سے قبل وضو کر لینا چاہیے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا، میں گواہی دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھتے، بعد میں نماز فجر سے پہلے غسل فرماتے۔ پھر ہم دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے، انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی جنبی ہے اور وہ اٹھا ہے تو وہ پہلے سحری کر سکتا ہے، مگر اس سے پہلے اگر وہ وضو کر لے سحری کھانے سے پہلے تو بہتر ہے، تو سحری کھا لے۔ اور آپ کو پتہ ہے سحری جب انسان کھاتا ہے تو ایک ٹائم ہے، اس پہ اذان ہو جاتی ہے، اس کے بعد سحری کھانا ہم بند کر دیتے ہیں، جس سے ہمارا روزہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے کہ فوراً جو ہے غسل کریں اور فجر کی نماز پڑھیں۔ تو اب کوئی یا تو پھر کوئی جنبی ہے وہ پہلے اٹھے سحری کھانے سے پہلے غسل کر لے، مگر کئی دفعہ ہوتا ہے یہ پاسبل نہیں ہوتا، ہر ایک کی اپنی اپنی سچویشنز ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی سحری کے ٹائم اٹھا ہے اور وہ جنبی ہے یا کوئی عورت حیض سے ہے، وہ فارغ ہو گئی ہے حیض سے اور وہ روزہ رکھنا چاہتی ہے، تو وہ سحری اس حالت میں کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی سحری کر سکتی ہیں۔ تو سحری کرنے کے بعد پھر غسل کرنا فرض ہے، یہ نہیں ہے کہ اب پھر سحری کی اور سو گئے اور 11-12 بجے اٹھے تو غسل، اس سے روزہ نہیں ہوگا۔ طلوع فجر سے پہلے پہلے غسل کرنا، فجر کی نماز پڑھیں گے تو وہ روزہ آپ کا کاؤنٹ ہوگا، ادروائز وہ روزہ آپ کا کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح وضو فرما لیتے تھے، یعنی کہ اگر کوئی حالت جنابت میں رات کو سونا چاہے تو وہ سو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ مسلم کی حدیث ہے کہ آپ وضو کر لیتے، اگر کچھ کھانا چاہتے تو اس سے پہلے بھی وضو کر لیتے۔ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے، بشرطیہ جذبات پر قابو ہو۔ یہ احمد اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میرا جی چاہا اور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، آج میں نے بڑا غلط کام کیا ہے، روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتاؤ، اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو تو پھر؟ میں نے عرض کیا، کلی میں کیا حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کس چیز میں حرج ہے؟ یعنی بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے اگر روزے کی حالت میاں بیوی ایک دوسرے کا بوسہ لے لیتے ہیں تو جائز ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ جذبات پہ قابو ہو، کیونکہ یہ نہ ہو کہ انسان کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے شیطان انسان کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے، انسان کا اپنا نفس ہی سب سے بڑا شیطان ہے، کہ اگر تو کسی کو اپنے جذبات پہ قابو ہے تو بوسہ لے لے، اگر کوئی سمجھتا ہے اسے اپنے جذبات پہ قابو نہیں رہے گا اور ایک بوسہ لینے سے پھر اور کام خراب ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا روزے کی حالت میں اگر میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، یا جو ہے غلام آزاد کرنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو اور یہ کبیرہ گناہ ہے روزے کی حالت میں اگر میاں بیوی تعلق قائم کرتے ہیں، تو اس لیے ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے اگر کسی کو اپنے جذبات پہ قابو نہیں ہے تو پھر وہ اسے ایوائڈ ہی کریں۔ روزے میں پچنے لگوانا جائز ہے، یہ اس کو کہتے ہیں آج کے ٹرم میں اس کو حجامہ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچنے لگوائے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ علاج کے طور پہ سوئی یا بلیڈ کے ساتھ جسم کے کسی حصے سے خون نکالنے کو پچنے لگوانا کہتے ہیں، جسے آج کی ٹرم میں ہم حجامہ بولتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں حجامہ کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہی سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔